بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اصغر علی تبسم ہوں۔ میں نے ایک نظم جس کا عنوان میرے دیس کو بچا لیں ہے 19 نومبر 1999 کو لکھی۔ انہی دنوں میری شاعری کی چوتھی کتاب جس کا عنوان میں نے کیا احتجاج کرنا ہے تھا شائع ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں تھے اور میاں محمد نواز شریف وزارت عظمیٰ سے معزول ہو کر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔ میں نے جنرل پرویز مشرف کو احساس دلانے کے لیے اس نظم کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ کتاب خاص طور پر ان کو بھیجی، مگر جواب نہ دارت۔ ہمارے حکمران کار خسروان میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اپنے ملک کے شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی تخلیقات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، شاید اس لیے کہ شاعر اور ادیب بے ضرر قسم کی مخلوق ہوتے ہیں، وہ حکمرانوں کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دراصل یہ وہ وقت نہیں ہے جب شرافت، اخلاق اور وفاداری کی قدر و منزلت تھی۔ اب تو طاقتوروں کا دور ہے، جس کا ڈنڈا جتنا مضبوط اور افیکٹو ہوتا ہے اسی قدر اس کی عزت و احترام ہوتا ہے۔ 1988 سے لے کر اب تک میری شاعری اور نثر کی 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ 4 کتابیں اشاعت کے لیے تیار ہیں جو باوجود ابھی تک شائع نہیں ہو سکیں، اور 2 کتابیں زیر تصنیف ہیں۔ میں نے اپنی تقریباً تمام کتابیں چیدہ شاعروں، ادیبوں اور دوستوں کے علاوہ ملک کے وزرائے اعظم اور سربراہان مملکت کو بھی بھیجی، مگر میری کسی کتاب کو پاکستان کے سربراہوں اور بڑے بڑے رہنماؤں نے بالکل بھی اکنالج نہ کیا۔ میں نے شاعری کی پہلی کتاب 1988 میں صدر امریکہ جارج بش سینئر کو بھیجی تو وائٹ ہاؤس سے جارج بش سینئر کے دستخط شدہ خط مجھے وصول ہوا، اور اس کے 2 ماہ بعد پھر وائٹ ہاؤس سے مجھے ایک اسی کتاب کے حوالے سے اور خط ملا، جس میں کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر مجھ سے اجازت مانگی گئی تھی کہ میں وہ اس کتاب کو وائٹ ہاؤس میں سیو کر لیں۔ اسی طرح جب میری شاعری کی دوسری کتاب جاگتی آنکھوں کے خواب شائع ہوئی تو اس میں میں نے ایک نظم بل کلنٹن کے نام لکھی۔ وہ کتاب میں نے صدر امریکہ بل کلنٹن کو بھیجی تو ان کا وائٹ ہاؤس سے ایک خوبصورت خط مجھے ملا، سنہری حروف کی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، اور اس میں جتنا مواد تھا وہ اگر پرنٹ میڈیا کو دیا جاتا تو اخبار کی 5 کالمی خبر بنتی۔ نظم بل کلنٹن کے نام میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ کلنٹن، ایشیا میں صرف پاکستان ایسا ہے جو تیرے کام آیا تھا، جو شاید ایک نہ ایک دن پھر بھی تیرے کام آ جائے۔ تجھے گر یاد آ جائے چھپا کر چشم دنیا سے، ملایا چین سے کس نے بھلا تجھ کو، لگا کر داؤ پر اپنی بقا کو، بے خطر کس نے کیا تھا سرخ رو رشیا سے پنجہ آزمائی میں، بے خطر کس نے کیا تھا سرخ رو رشیا سے پنجہ آزمائی میں، مگر اے دوست تجھ کو یہ بھی تو معلوم ہی ہوگا، میں پاکستان ہوں، کشمیر ٹھہرا ہے میری شہرگ، میں پاکستان ہوں، کشمیر ٹھہرا ہے میری شہرگ، جسے پاؤں تلے دابے ہوئے بیٹھا ہے ایک دشمن۔ میں کہتا ہوں شرافت سے وہ ہٹ جائے تو اچھا ہے،
वगरना मैं तो मर जाऊंगा, उसको भी न छोड़ूंगा। क्लिंटन तू तवज्जो दे तो शायद वो संभल जाए। क्लिंटन तू तवज्जो दे तो शायद वो संभल जाए कि इस खित्ते की खुशहाली में मुज़मर अमन आलम है, कि इस खित्ते की खुशहाली में मुज़मर अमन आलम है, कि शायद एशिया में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा है जो तेरे काम आया था, जो शायद एक न एक दिन फिर भी तेरे काम आ जाए। बात मेरे देश को बचा लें नज़म से हुई थी, जो मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एहसास दिलाने के लिए भेजी थी। मुझे गुमान था कि उफ़्फ़ो दरगुज़र से काम लेते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रहा कर दिया जाएगा। उसी जज्बे के साथ मैं सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये नज़म इस वीक लॉ के लिए भेजने की कोशिश करूँगा कि शायद उन्हें मेरे ख़यालात का, मेरे गुज़ारिशात का एहसास हो जाए। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ज़हर नसीब अगर किसी पर मेरे नेक जज्बात का असर हो जाए। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला बुज़ुर्गों बरतर पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले करने वालों को सही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक दे। बकौल इकबाल, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, और मेरी कौम कम कोश तो है लेकिन बेज़ौक़ नहीं रही। और अब मेरी नज़म मेरे देश को बचा ले। मेरे राहबर वतन के मेरी एक बात सुन ले कि फलाह का ही रास्ता किसी तौर से वो चुन ले। ज़रा उफ़ वो दरगुज़र से, ज़रा प्यार की नज़र से, ज़रा उफ़ वो दरगुज़र से, ज़रा प्यार की नज़र से। कभी बाहमी मोहब्बत की वफ़ा का जाल बुन ले। ये जहान भी उन्हीं का, वो जहान भी उन्हीं का, ये जहान भी उन्हीं का, वो जहान भी उन्हीं का, जो खुदा की ही रज़ा में रहे मुस्तकीम चुन ले। जो खुदा की ही रज़ा में रहे मुस्तकीम चुन ले। ये तो हशर का है मैदान जहाँ वो ही सुरखरू हों, ये तो हशर का है मैदान जहाँ वो ही सुरखरू हों, जो खुदा का खौफ खाएं, जो ज़मीर की भी सुन लें, जो खुदा का खौफ खाएं, जो ज़मीर की भी सुन लें। बड़ा सहल है तमाशा किसी और का लगाना, मैं उन्हें कहूँ बहादुर जो कि अपना आप धुन लें।